السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خصوصاً زندگی سے مالا مال کیا اور زندگی کی نعمتوں سے مالا مال کیا، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، تمام اعضاء کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں اور بہت سے حقوق ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق میں وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں جو تقریباً 50 حقوق ہیں۔ اعضائے بدن کے جو حقوق ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے کان کا حق۔ کان کا حق کیا ہے؟ کان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں وہی اس درد کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سننے کی صلاحیت مفقود ہو تو زندگی کتنی دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کان کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کان کا حق یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو۔ کوئی ایسی بات نہیں سننی چاہیے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، ایسی بات ہمیں نہیں سننی چاہیے۔ تو کان کا حق یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنو، بلکہ اس کو تمام حرام چیزوں مثلا غنا، موسیقی، گانے بجانے وغیرہ سے محفوظ رکھو۔ جن چیزوں کے سننے کے لیے شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو سن کر کے قوت سماعت کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی اس نعمت کی عظیم ترین نعمت کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو قوت سماعت، صلاحیت سماعت عطا کی ہے پروردگار عالم نے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مواعظ حسنہ، ذکر خدا و ذکر رسول اور ذکر ائمہ طاہرین علیہم السلام سننے کے لیے وقف کر دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ذکر ائمہ طاہرین علیہم السلام جب ہم ہوگا تو ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی اور ہم اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تمام حرام چیزوں سے کان کو محفوظ رکھو اور اس کو مواعظ حسنہ، ذکر خدا و ذکر رسول اور ذکر ائمہ طاہرین سننے کے لیے وقف کر دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنتے رہو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنتے رہو۔ خاموشی سے سننا بھی قرآن مجید کا عبادت قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ سنیں گے تو غور کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اور کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو زندگی کو سنوارنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا رحمت نازل کی جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس وقت وہ اس دنیا کے مخلوقات اور موجودات سے ناآشنا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ان سے آشنا ہوتا ہے اور ان کی معرفت پیدا کرتا ہے۔ ان کی شناخت کا ایک طریقہ انسان کی قوت سامعہ اور اس کا کان بھی ہے۔ زمانے کو، دنیا کو پرکھنے اور سمجھنے کا ایک ذریعہ کان بھی ہے۔ ہماری سماعت کی جو صلاحیت ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے علم کو سیکھنے کا اور چیزوں کے پہچاننے اور چیزوں کے پرکھنے کا۔ وہ کان کے ذریعے باتوں کو سنتا ہے اور ذہن و حافظے میں محفوظ کرتا ہے۔ سننا مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس نے نیکی کی طرف رہنمائی طلب کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، پہلے تم سنو، کوئی بھی بات ہو تو پہلے تم سنو، پھر اسے سمجھو، پھر یقین پیدا کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ یعنی سنو، پھر سمجھو، پھر یقین پیدا کرو، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 252۔ یعنی سنی ہوئی باتوں پر بلا سمجھے، بلا غور کیے یقین نہیں کرنا چاہیے۔
اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنے، یقین کرنے اور عمل کرنے کی ابتدا کان سے ہوتی ہے، قوت سماعت، صلاحیت سماعت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھنے کی قوت سے سننے کی قوت کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے عطا کردہ ہر انسانی عضو کی ضرورت و اہمیت ہے۔ خدا نے جو بھی انسان کو اعضاء عطا کیے ہیں، بدن کے جتنے حصے ہیں، ہر ایک کی اہمیت ہے، ہر ایک کی حیثیت ہے، ہر ایک کا مقصد ہے، ہر ایک کی تخلیق کا پروردگار عالم کی نگاہ میں اہم ترین مقصد ہے۔ تو اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن قوت سامعہ یعنی سننے کی جو طاقت ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے، یعنی کان کی اہمیت اور ضرورت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گونگے اور بہرے انسان بہت دکھ کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ عموماً عام طور سے کسی بھی میدان میں ترقی اور کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ کان سے سن کر ایک بچہ پیدا ہوتے ہی بلکہ رحم مادر میں بھی ماں کی آواز سن سکتا ہے۔ دراصل کان کی تکمیل رحم مادر میں آنکھ سے پہلے ہوتی ہے، آنکھ سے پہلے کان کی تکمیل ہوتی ہے۔ قوت سماعت انسان کے لیے اللہ کی عطا کردہ بیش قیمت نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت ہے۔ قرآن مجید میں سمع و بصر یعنی سننا اور دیکھنا، اس کا ذکر جو ہے وہ 19 مقامات پر کیا گیا ہے، جن میں سے 17 مواقع پر سمع یعنی سننے کا ذکر ہے اور بصر یعنی دیکھنے سے پہلے آیا ہے۔ اس سے بھی 5 حصوں میں سے ایک اہم سننے کی حص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک سنا گیا جملہ زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی ایک سنا گیا جملہ جو کان تک پہنچتا ہے اور کان کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے اور دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے زندگی میں ایک اہم اور ایک عظیم انقلاب پیدا ہوتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک مرد اور ایک عورت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مرد میں بشر حافی کا واقعہ ہے۔ بشر حافی بشر بن حارث جو بشر حافی کے نام سے مشہور ہے، 3 صدی ہجری کے صوفی مشائخ میں سے تھے۔ پہلے شراب، موسیقی اور لہو و لعب میں آزادانہ زندگی بسر ہوتی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک جملے سے متاثر ہو کر توبہ کی، ایک جملہ سنا اور سنے ہوئے اس ایک جملے سے توبہ کی۔ توبہ کے بعد آپ نے کبھی جوتا نہیں پہنا، اس بنا پر آپ کو حافی یعنی پا برہنہ، ننگے پاؤں کہا جاتا ہے۔ ننگے پیر چلنے کی وجہ خود بتاتے تھے کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء۔ ان کی توبہ کا واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد شہر سے گزر رہے تھے کہ ان کا گزر بشر کے گھر سے ہوا۔ بشر کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چونکہ گانے بجانے میں مصروف رہا کرتے تھے تو بشر کے گھر کے قریب سے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر ہوا تو بشر کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی اثناء میں بشر کی ایک کنیز کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر آئی۔ امام موسیٰ کاظم نے اس کنیز سے دریافت کیا، یہ کس کا گھر ہے؟ 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کنیز سے دریافت کیا، یہ کس کا گھر ہے؟ کنیز نے کہا، گھر کے مالک کا نام بشر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ یہ آزاد ہے یا غلام؟ کنیز نے کہا یہ آزاد ہے۔ امام نے فرمایا واقعی تو نے درست کہا، اگر وہ کسی کا غلام ہوتا تو اسے اپنے آقا کا خوف ہوتا، یعنی اگر وہ اللہ کا عبد ہوتا تو وہ اللہ کا خوف کرتا، لیکن آزاد ہے۔ امام کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ کنیز واپس آئی، بشر شراب کی محفل سجائے بیٹھا تھا۔ اس نے کنیز سے پوچھا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کنیز نے جواب دیا میں باہر گئی تو ایک نورانی چہرے والا بزرگ یہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک بندہ ہے یا آزاد؟ میں نے بتایا کہ آزاد ہے۔ انہوں نے کہا واقعی اگر وہ کسی کا بندہ ہوتا تو صحیح آداب زندگی بجا لاتا
اور اسے اپنے آقا کا خوف ہوتا۔ یہ الفاظ سن کر بشر سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا اور ننگے پیر ہی اس بزرگوار کی تلاش میں نکل پڑا۔ جلد ہی اس کی ملاقات 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو گئی اور اس نے عرض کی، آقا واقعی میں اب تک آزاد تھا لیکن اب غلام بننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گواہ بنا کر توبہ کی اور پوری زندگی زہد و تقویٰ میں گزار دی۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ اہم سبق ملتے ہیں۔ توفیق پروردگار شامل حال ہو تو ہدایت کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں۔ نصیحت کا ایک جملہ بھی کبھی کبھی سنا ہوا زندگی بدلنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، لیکن یہ فریضہ انجام دینے کے لیے خود بھی اس کا پابند ہونا چاہیے۔ تبلیغ کا مقصد صرف رضا الہی ہونا چاہیے۔ اگر لوگ اس کی مخالفت کریں تو صبر کریں، موافقت کریں تو خدا کا شکر بجا لائے۔ بشر حافی خوش نصیب تھا کہ ایک جملہ سن کر اس کی زندگی بدل گئی اور نار سے نور کی طرف آ گیا۔ دنیائے تصوف میں بشر حافی کا ایک بڑا نام ہے، اسے مقتدی اور پیشوا تسلیم کیا گیا ہے۔ بشر کے متعلق ان کے حالات زندگی، اقوال اور حکایتوں کو صوفیوں کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے، مثلا تذکرۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء اور طبقات الصوفیہ وغیرہ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ ایک مرد کا واقعہ تھا جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک جملہ سنا اور ایک جملہ سن کر کے بشر حافی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا اور توبہ کر کے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوسرا واقعہ ایک عورت کا ہے، بڑی مشہور عورت جس کا نام شعوانہ، شین عین واو الف نو چھوٹی ہے، شعوانہ تھا۔ شعوانہ ایک عورت تھی جس کی آواز نہایت شیریں اور طرب انگیز تھی۔ بصرے میں لہو و لعب کی کوئی مجلس ایسی نہ تھی جس میں یہ عورت شریک نہ ہو۔ بصرے میں جتنی بھی شراب کی، ناچ گانے بجانے کی محفلیں ہوتی تھیں تو اس میں یہ شریک ہوا کرتی تھی۔ لہو و لعب کی ان مجلسوں سے اس نے کثیر دولت جمع کی، کافی دولت اس نے جمع کی۔ اس دولت سے اس نے متعدد کنیزیں خریدیں جن سے انہی مجلسوں میں کام لیا جاتا۔ ایک روز اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک کوچے سے گزر رہی تھی کہ ناگاہ ایک مکان سے فریاد کی آواز بلند ہوئی۔ شعوانہ نے ایک کنیز کو اس گھر میں بھیجا تاکہ فریاد کا سبب معلوم ہو۔ کنیز گئی اور واپس نہ آئی۔ دوسری کنیز کو اس تاکید کے ساتھ روانہ کیا گیا کہ جلد واپس آ کر اس مکان کی صورتحال سے باخبر کرے۔ وہ کنیز بھی گھر میں داخل ہوئی اور واپس نہ آئی۔ اس طرح تیسری کنیز کو بھی تاکید کے ساتھ روانہ کیا۔ مقصد یہ کہ شعوانہ جو ناچ گانے بجانے کی عادی تھی، موسیقی کی عادی تھی، شراب وغیرہ کی عادی تھی، لہو و لعب کی عادی تھی، وہ کسی محفل موسیقی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہی تھی، بزم موسیقی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ ایک گھر سے نالو فریاد آہو فریاد کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک کنیز کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، وہ واپس نہیں آئی۔ دوسری کنیز کو بھیجا، وہ واپس نہیں آئی۔ تیسری کنیز کو روانہ کیا تو تیسری کنیز نے واپس آ کر مالکن کو بتایا، آہو فریاد کی یہ آوازیں گناہ گاروں کی ہیں، جو گناہ گار ہیں ان کی ہیں۔ شعوانہ کو تجسس پیدا ہوا، وہ بھی داخل خانہ ہوئی۔ دیکھا کہ ایک واعظ کے چاروں طرف کچھ افراد بیٹھے ہوئے، ایک واعظ ہے جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے اور اس واعظ کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں وہ موعظہ دے کر عذاب خدا اور آتش جہنم سے ڈرا رہا ہے، اور وہاں موجود لوگ اپنی تباہ حالت پر گریہ کر رہے ہیں۔ شعوانہ اس وقت وارد ہوئی جب واعظ روز قیامت کو جھٹلانے والوں کے متعلق ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر واقعی قیامت کے حالات نظر میں ہوں، قیامت پر یقین ہو، قیامت پر ایمان ہو اور بالکل دل سے ایمان اور عقیدہ ہو قیامت کے اوپر، تو انشاءاللہ انسان گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ قیامت وہ دن ہے جب کہ مردوں کو بھی
قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے اعضائے بدن خود ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، کان گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے حصے خود ہمارے اعمال کے گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ جو نامہ اعمال ہمارے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں وہ بھی گواہی کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو وہاں تمام مرحلے ہیں اسے طے کرنا ہے۔ اگر تمام مرحلوں کو نگاہ میں رکھا جائے تو گناہ کی طرف انسان راغب نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً وہ توبہ ضرور کرے گا اگر قیامت پر یقین ہو۔ تو جس وقت شعبانہ وارد ہوئی اس وقت واعظ روز قیامت کو جھٹلانے والوں کے متعلق ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ یہ آیت جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 10 سے 13 تک، 10 سے 13 تک کی 3 آیتیں، 10، 11، 12، 13، 4 آیتیں۔ ان لوگوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھا ہے، اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ جنہیں قیامت پر یقین نہیں ہے، جو قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز کو سنیں گے، جہنم کے جوش و خروش کی آواز کو سنیں گے۔ جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں موت تو آنے والی نہیں ہے، جہنم کی اذیتوں سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے۔ لہٰذا ہمیں قیامت پہ یقین رکھنا چاہیے، قیامت کے حالات کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ کوئی برا عمل اگر ہم سے سرزد ہونے والا ہو، ہم ارادہ بھی کریں، تو اگر قیامت کی ہولناکیاں ہماری نگاہ کے سامنے ہوں گی تو ہم برائی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ جب شعبانہ نے ان آیات کو سنا تو اس کی حالت دیگر گو ہو گئی۔ واعظ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے واعظ، اگر میں توبہ کروں تو کیا میرا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ واعظ نے عجب جواب دیا جس سے شعبانہ کانپ گئی۔ واعظ نے جواب دیا، یقیناً اگر تو توبہ کرے گی تو خدا تجھے معاف فرمائے گا، خدا تجھے معاف فرمائے گا، اگرچہ تیرے گناہ شعبانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ شعبانہ ہی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو توبہ کرے گی تو خدا تیرے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ تیرے گناہ شعبانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہنے لگی، اے شیخ، شعبانہ میں ہی ہوں اور اب دوبارہ گناہ نہ کروں گی۔ واعظ نے اسے دوبارہ توبہ پر تاکید کی اور اسے خدا کے رحم و کرم کی امید دلائی۔ بے شک توبہ ایک اہم ذریعہ ہے گناہوں کے معاف کرنے کا۔ پروردگار عالم کا یہ لطف ہے، کرم ہے کہ توبہ کی اس نے گنجائش رکھی ہے۔ انسان نفس کا کمزور ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اسے توبہ اور حتمی توبہ کرنی چاہیے، پورا ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ شعبانہ نے اس مکان سے نکل کر اپنے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا۔ جتنے غلام اور کنیز تھے، چونکہ حرام کی رقم سے وہ سب خریدے گئے تھے، مال اسباب جو جمع کیے تھے وہ سب حرام کی کمائی سے حاصل کیے گئے تھے، اس لیے اس نے تمام غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا اور اپنے گزشتہ اعمال کی تلافی میں عبادت میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے بدن کا گوشت گھل گیا۔ اتنی توبہ کی، اتنی عبادت کی اور اللہ سے اس طرح سے لو لگائی اور دنیا کو ترک کر دیا کہ اس کے بدن کا گوشت پگھل گیا اور وہ نہایت کمزور و ناتواں ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنے بدن پر نگاہ کی اور کہا، دنیا میں اس طرح پگھل گئی ہوں، نہ معلوم آخرت میں کیا حال ہوگا۔ بس وہی آخرت اگر ذہن میں ہو تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان کو آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، آخرت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی قدم اٹھائے، جو کوئی بھی کام کرے، اگر آخرت نگاہ میں ہو تو نیک کام کرے گا تو نیک کام میں جذبہ اخلاص پیدا ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، اور اگر گناہ کر رہا ہوگا، برائی کر رہا ہوگا اور آخرت نظر میں ہوگی تو برائی سے رکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نفس کے دباؤ میں گناہ ہو بھی جائے تو توبہ ایسی کرنی چاہیے جیسی شعبانہ نے توبہ کی ہے۔ یہ واقعہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ معراج السعادہ، آیت اللہ نراقی کی معراج السعادہ ہے۔ معراج السعادہ سے شعبانہ کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔
تو وہ شاوانہ کہ جو گناہگار تھی، وہ شاوانہ جو لہو و لعب میں مصروف رہتی تھی، وہ شاوانہ جو غنا اور موسیقی سے رغبت رکھتی تھی، وہ شاوانہ جس کے ہاں شراب کی محفلیں جمع رہتی تھیں، وہ شاوانہ جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور جس کے گناہ کی مثال دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب واعظ سے شاوانہ نے کہا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو واعظ نے یہی کہا کہ ہاں تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ تیرے گناہ شاوانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاوانہ گناہگاروں کی بزم میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ شاوانہ کا نام مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، لیکن اس شاوانہ نے جب توبہ کی تو اپنے آپ کو کس طرح بدل ڈالا کہ گوشت پگھل گیا اور نہایت کمزور و ناتواں ہو گئی، اور آخر میں اپنے بدن پر نظر کر کے کہتی ہے کہ دنیا میں اس طرح پگھل گئی ہوں، نہ معلوم آخرت میں کیا حال ہوگا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ زاہد و عابد اس کی مجلس و واعظ میں شرکت کرتے، وہ خود واعظ کرنے لگی، وہ خود لوگوں کو نصیحت کرنے لگی، اور بڑے بڑے زاہد اور بڑے بڑے عابد اس کی مجلس واعظ میں شرکت کرتے تھے۔ موعظے کے وقت وہ بے انتہا گریہ کرتی، اپنے ماضی کو یاد کرتی اور روتی۔ حاضرین مجلس بھی اس کے ساتھ گریہ کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک روز اس سے کہا ہمیں ڈر ہے کہ شدت گریہ سے آپ کی آنکھوں کی بصارت زائل ہو جائے گی، اتنا زیادہ آپ روتی ہیں، کہیں اتنے زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بصارت، آپ کی آنکھوں کا نور زائل نہ ہو جائے۔ تو اس نے جواب دیا دنیا میں اندھا ہونا قیامت میں اندھا اٹھنے سے بہتر ہے، قیامت میں اندھا رہنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں اندھا ہو جائے انسان۔ ریاحین الشریعہ جلد 4 صفحہ 364۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک جملہ شاوانہ نے سنا، ایک جملہ بشر حافی نے سنا، بشر حافی کی زندگی بدل گئی، شاوانہ کی زندگی بدل گئی۔ اسی طریقے سے ہمیں واعظ و نصیحت کی بزم میں شریک ہونا چاہیے۔ ذکر رسول، ذکر خدا، تلاوت قرآن مجید، ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام جہاں ہو اسے سننا چاہیے۔ نہ جانے کب کون سا لمحہ ایسا آئے کہ ایک جملہ ہماری زندگی کو بدل دے اور ہم نار سے نور کی طرف کا سفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔ دن رو کے گزرتا ہے اور رات کرواتے کیا دیکھتے ہیں باپ اپنے بیٹے کے قریب میں، شاید یہی وجہ ہے کہ گھنٹے سارے شہداء کی قبر میں، لیکن جناب علی اکبر جناب حسین سے